بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت کے بیان سے پہلے کچھ چند ایک باتیں میں حکم سے آپ کے سامنے کچھ عرض کر دوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے اس پورے نظام کا حصہ ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی پیدائش کے دن سے لے کر اپنے مرنے کے دم تک مسائل کا شکار رہے گا۔ ایسی صورت کہ آدمی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، آدمی کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہ صورت تو جنت میں ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پریشانی، تکلیف، دکھ، آزمائش کسی بھی درجے میں نہیں ہے، کسی بھی درجے میں نہیں ہے۔ اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں راحت، آرام، سکون، اطمینان کسی بھی درجے میں نہیں ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں راحت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے۔ لیکن آدمی راحت کی تلاش میں تو رہتا ہے۔ دنیا کے اندر جو حقیقی راحت کسی بندے کو مل سکتی ہے اس تک ہر بندہ نہیں پہنچتا، اس تک ہر بندہ نہیں پہنچتا۔ اب اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر ایسی راحت پالوں جیسی راحت جنت میں ہوگی، تو ایسی راحت اس کو دنیا میں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اور اگر ایسی راحت چاہتا ہے کہ جس میں بے شک کچھ پریشانیاں ہوں، کچھ مصائب ہوں، لیکن دل کے اندر اللہ اطمینان ڈال دے، دل کے اندر اللہ سکون دے دے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سکینہ نازل فرما دے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے انسان کو اسی راحت کا راستہ بتایا ہے، اسی راحت کا راستہ بتایا۔ یہ راحت اگر کوئی سمجھے کہ دنیا سے پریشانیاں بالکل ختم یوں ہو جائیں کہ رہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ پریشانیاں آتی ہیں، اور مومنین کے لیے بلکہ کفار کے لیے بھی پریشانیاں آنے کی اللہ نے خود جو وجہ ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی پہلی قوموں کے حالات ذکر فرمائے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھولے گئے، لیکن جب انہوں نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو مختلف قوموں کو مختلف قسم کے عذابات کے ذریعے سے اللہ نے دنیا سے ناپیدی کر دیا، ختم کر دیا۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کے پاس دنیا کے بڑے ساز و سامان اور بہت بڑی چیزیں تھیں، اور وہ اپنی ان ساز و سامان پر، اپنی چیزوں پر بہت زیادہ خوش بھی تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں کی، اور جو ان کے پاس چیزیں تھیں، فرحوا بما عندهم من العلم، جو ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس جو آپ کہہ لیں اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، اس پر بڑے نازاں تھے کہ ہمیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ختم بھی کر دیا، اور بالکل ختم ہو گئے۔ آج ان کا دنیا میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہماری طرف سے جب ان پر کوئی پریشانی آئی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ گڑ گڑائی لیتے، اللہ کے سامنے رو لیتے، اللہ کے سامنے کچھ آہوزاری کر لیتے۔ معلوم ہوا کہ پریشانی جب آتی ہے تو پریشانی کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس بندے پر پریشانی آئی ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے میری ذات کی طرف رجوع کر لے،
میری ذات کی طرف آ جائے۔ اس لیے کسی اللہ والے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مصیبت وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی اللہ تعالی سے دور ہو جائے، تو وہ تو دنیا میں ہی عذاب ہے، اور ایک مصیبت وہ ہے کہ جو کسی بندے کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر دے۔ تو یہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے، حقیقت میں اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت اس لیے ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے ہی وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسا بہت ہوتا ہے ایسا کہ آدمی پر پریشانی آتی ہے تو آدمی اپنی پریشانی کے علاج کے لیے کہیں دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اگر اس کو کوئی صحیح رہنمائی مل جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پریشانی کا سامنا تو ہر بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ نے انسان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم اپنے رب کے پاس جانے تک، بالفاظ دیگر اپنی موت تک، تم ایک مسئلے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں پڑے رہو گے، لیکن وہ مسائل حل کیسے ہوں گے، بے معنی حل کیسے ہوں گے کہ میرے دل کو ان پریشانیوں کے اندر بھی اللہ اطمینان دے دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں احادیث میں اس چیز کی صراحت ہے کہ 3 دن بلکہ 2 دن بھی ایسے کبھی نہیں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 2 ماہ گزر جاتے تھے، 2 مہینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ پانی اور کھجور اسی پہ گزارا ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بڑے حوصلہ مند شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے ایک چٹائی تھی کھجور کی، اور آپ نے اوپر بدن پر قمیص وغیرہ نہیں تھی، تو ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے مبارک بدن پر اس چٹائی کے نشانات بن گئے، اور پورے کمرے کی کل کائنات یہ تھی کہ ایک طرف ایک مشکیزہ خشک لٹکا ہوا تھا اور ایک طرف ایک مٹھی بھر جو تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجرہ مبارک میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، اتنا حوصلے کا بندہ بھی رو پڑا۔ جب آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، یہ کیسر و کسرا جو اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے بادشاہ تھے، وہ اتنے اطمینان میں، اتنے سکون میں، اور ایسی راحت اور اسباب ان کے پاس موجود ہیں، حق تو آپ کا بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، اللہ نے ان کے لیے نعمتیں دنیا میں ہی رکھ دی ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھ دی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، آپ سو جاتے تھے، تو ایک ٹاٹ کا ایک کپڑا تھا جو دوہرا کر کے ان کے نیچے بچھا دیتے تھے، بس یہی آپ کا بستر تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی ام المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹاٹ کو بجائے 2 تہوں کے 4 تہیں لگا دی، چوہرا کر دیا اس کو۔ اس سے وہ آپ خود سوچنے کتنا کچھ نرم ہو گیا ہوگا، بس تھوڑا سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو آپ نے پوچھا کہ اے میمونہ، تم نے میرے نیچے کیا بچھایا تھا؟ میں نے کیا، اصل وہی جو روز کا بستر ہے وہی تھا، پر 1 تہ اور لگا دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، مجھے اس سے کچھ نیند زیادہ آ گئی تو میرے لیے تہجد میں مشکل ہوئی۔ اور آپ نے ایسے ہی موقع پر فرمایا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا کا کیا معاملہ ہے، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، جیسے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو بظاہر اس میں اسباب نظر نہیں آتے، وہ اس وقت میں اسباب نہیں تھے، صحابہ کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، اور آگے چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ نے وسعت کا زمانہ بھی دکھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک زمانہ وہ تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ان پر غشی کے دورے پڑتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے شاید ان کو مرگی ہے،
تو لوگ گزرتے ہوئے ان کے اپنے پاؤں سے ان کی گردن دبا دیا کرتے تھے کہ شاید اس سے مرگی ٹھیک ہو جائے. اس زمانے میں علاج ہوتا تھا ایسا. حالانکہ مرگی نہیں تھی بلکہ بھوک کی شدت تھی. لیکن انہی پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے ناک کو ایک بڑے ہی عمدہ قسم کے کپڑے سے صاف کر رہے تھے اور خود کہنے لگے واہ ابو ہریرہ ایک وہ وقت بھی تھا اور ایک یہ وقت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتیں ان حضرات پہ بھیجی لیکن دل کا اطمینان اور سکون ان کا یکساں تھا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ دکھایا نا وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے مسائل ختم ہو جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اپنی ذات کی طرف رجوع، اپنی ذات کی طرف توجہ اور اپنی ذات کا دھیان نصیب کر دیں. جب یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے تو بظاہر بندے کے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ مسائل دل سے باہر ہوتے ہیں، دل کے اندر نہیں ہوتے. آدمی ان کے اندر دین پر چلتا ہی ہے، دین سے ہٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس کے دل کو ایسا اطمینان اور سکون نصیب کرتے ہیں کہ جو اسباب کی موجودگی میں کبھی نہیں ملا کرتا. یہاں الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ دنیا میں تو پریشانی ہے اور ہر بندہ اس موجودہ دور میں تو یہ قرب قیامت کا دور ہے، مختلف قسم کے مصائب ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کے اسباب کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں اور ہر بندہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے. اب چھٹکارا اس میں اگر وہی دیا جائے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا تو پھر آدمی کو صحیح راحت جو دنیا میں مل سکتی ہے وہ ملے گی. اور اگر آدمی اس کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے دوڑے گا تو اسباب کے ذریعے سے بندے کو اسباب تو مل جائیں گے، راحت نہیں ملے گی. ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک قصہ سنایا، اس کے بڑے بھائی نے اس کو سنایا تھا. وہ یہ مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں کسی بڑے امیر کبیر آدمی کے گھر میں ملازم تھا. اس نے بتایا کہ اس صاحب کے کئی مکانات تھے، 3-4 مکان اس نے بتایا اسپین میں، امریکہ میں. اس نے سارے مکانات بالکل ایک ہی نقشے کے بنا رکھے تھے، جو یہاں تھا اسی نقشے کا وہاں تھا، اسی نقشے کا وہاں تھا. اور اس لیے نقشے کے مطابق بنائے تھے تاکہ میں کسی بھی گھر میں جاؤں تو مجھے پریشانی نہ ہو. مطلب اس گھر میں ہے، یہاں سے دوسرے گھر میں جائے گا تو نقشے کی تبدیلی سے پریشانی نہ ہو. ایسی اس کے پاس راحت اور اس کے سکون کے اسباب موجود تھے. لیکن وہ کہتا ہے کہ تمام رات اس کی آنکھوں میں کٹ جاتی تھی. ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کا پیسہ، اس کے اسباب موجود ہونے کے باوجود اس کو رات کے اندر چند لمحے سونا نصیب نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب تو موجود ہیں لیکن اسباب آپ کو کوئی راحت تو نہیں دے سکتے. یہ راحت کے اسباب ہیں، خود راحت نہیں ہے. راحت کے اسباب ہیں، خود راحت نہیں ہے. اور ہمیں اصل میں جو چیز مل سکتی ہے وہ خود راحت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر اسباب کے دے سکتے ہیں، اس قسم کے اسباب کے بغیر. وہ ہوتی ہے اعمال کے ذریعے سے. وہ اعمال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے. اگر یہ تعلق کسی کو نصیب ہو جائے تو اسباب موجود ہوں گے تو بھی اس کی دنیا جنت بن جائے گی. اگر اسباب موجود نہیں ہوں گے تو تب بھی وہ اس بظاہر پریشانی یا بے اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ اطمینان اور سکون والا ہوگا. تو تسبیح گانے کی جو محنت ہے ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، یہ سلسلہ چلتے چلتے شروع کیسے ہوا، اللہ نے مقبولیت کی اس کو منازل بڑی جلدی طے کروائی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پریشانی تو ہے، اس پریشانی میں پریشانی کا حل اور راحت کا حاصل ہونا یہ اس طریقے پر ہے جو نبوی طریقہ ہے. وہ نبوی طریقہ ہے اور وہ نبوی طریقہ یہ ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص اپنی کسی پریشانی میں ہو، وہ دنیا کے اعتبار سے کسی بھی معاملے میں پریشان ہو. دنیا کے آدمی کے 100 معاملات ہیں، کسی کی بے روزگاری ہے، کسی کی تندرستی ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کے مقدمات ہیں، کسی کا دشمن کے ساتھ سامنا ہے، 100 طرح کے مسائل ہیں. لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل وہ آدمی اس کو دے دے اعمال کی صورت میں. جب اس کو وہ عمل مل جائے تو ایسا آپ نے درس میں کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ وظیفہ تسبیح پڑھتے ہیں
اور ان کا وہ مسئلہ بعض اوقات حل نہیں ہوتا، لیکن حل نہ ہونے کے باوجود اللہ اس کے دل کو ایسا اطمینان سکون دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مسئلے کے حل نہ ہونے کے باوجود تسبیح چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ اسے یہ پوچھیں گے کہ بھائی چلو تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا، تم نے جتنا ذکر کیا وہ مجھے واپس کر دو، اس کا ثواب مجھے واپس کر دو، تم چھوڑ دو، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ راحت دراصل اس چیز کے ملنے میں نہیں ہے، اللہ آپ کو یا مجھے راحت اور اطمینان دینے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان اسباب کے بغیر بھی راحت دے سکتا ہے، اپنے نبی کو عطا فرمائی، صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ صحابہ کرام پر میں نے عرض کیا دونوں طرح کے حال آئے، تندرستی کا حال بھی تھا اور خوشحالی کا حال بھی تھا۔ بہت زیادہ وسعت، اس زمانے کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں جب فتح ہوئیں تو مدینہ منورہ کے اندر مال غنیمت کے انبار لگ گئے، لیکن اس موقع پر بھی صحابہ کرام کے دلوں کا اطمینان اسی دور جیسا تھا جیسا اس دور میں تھا جو تنگدستی کا دور تھا۔ تو یہ ایک اعمال کی یہ محنت ہے۔ اب اس میں کسی کو بظاہر اس کا مسئلہ نہ بھی حل ہو، اول تو الحمدللہ اللہ اپنے اعمال کی اور اپنے کلام کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت اس کی صرف اتنی ہے اعمال کی۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دعا ہیں، یہ سارے کے سارے دعا ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ کوثر پڑھتا ہے نا تو یہ دعا ہے، سورہ کوثر پڑھتا ہے یہ دعا ہے۔ میں اس دن یہ ذکر خاص جو عصر کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا حضرات سے کہ اس کو ہم ذکر کہتے ہیں، لیکن ذکر کا جو مفہوم ہے نا بہت بڑا ہے۔ ذکر کے مفہوم میں دعا بھی شامل ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا یا وہاب، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اے بہت دینے والے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو بہت دینے والا مجھے عطا فرما۔ اس میں یہ بے شک موجود نہیں کہ مجھے عطا فرما، لیکن یہ مراد ہے۔ یا امان الخائفین جب کہیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو امان دینے والا ہے، مجھے بھی امان نصیب فرما۔ تو ہم اس کے بعد دعا کرتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ دعا اب شروع ہو رہی ہے۔ دعا تو تبھی شروع ہو جاتی ہے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اس کو شروع کرتے ہیں، وہ تبھی سے دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے یہ دعا ہے، کوئی بندہ سورہ قریش پڑھتا ہے یہ دعا ہے، کوئی بندہ قرآن پاک کی کوئی آیت یا مسنون جو وظائف ہیں، مسنون دعائیں ہیں، تو یہ سارے جب وہ پڑھتا ہے تو یہ سارے کے سارے دعا ہی ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے حقیقت کیا ہے کہ آپ اس ایک دعا کے ذریعے سے اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جاتا نا عموماً کہ آپ اس کو بہت زیادہ بیٹھ کر فلاں شرائط کے ساتھ پڑھیں، نہیں، بلکہ عموماً جتنے بھی اذکار، جتنے اعمال یہاں تسبیح خانے سے بتائے جاتے ہیں اس میں اکثر بیشتر ایسے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، ہر آن پڑھیں، اور بہت سے اکثر بیشتر ایسے ہیں کہ جس میں وضو کی شرط نہیں ہے، وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ چلتے پھرتے ہر وقت اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب کے بغیر آپ کے دلوں کو ایسا اطمینان اور سکون نصیب کرے گا جو ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بندے کو نہیں مل سکتا۔ یہاں اتنے حضرات آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، ظاہر کی بات ہے کہ یہاں کم از کم ان دنوں میں مجمع کی کثرت کی وجہ سے آدمی کو بالکل گھر جیسی سہولت تو نہیں مل سکتی، لیکن اس کے باوجود یہاں بہت سے ساتھی ہیں جو رمضان سے کئی مہینے پہلے کے ہیں، رمضان سے کئی ماہ پہلے کے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو رمضان کے شروع میں آ گئے اور پورے ملک سے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں سے آئے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے کہ آدمی کو گھر چھڑوا کے یہاں لے آتی ہے، اس کا ملک چھوڑ کے یہاں اس کو لے آتی ہے، اس کا گھر کی راحت اور سکون چھوڑ کے یہاں لے آتی ہے۔ بظاہر اس کو یہاں سے اس کو اسباب کے درجے میں آپ سوچیں گے تو کیا مل رہا ہے؟ اس کو اللہ مل رہا ہے، اس کو اعمال کی دولت مل رہی ہے۔ اور ہر بندہ جتنا آتا ہے نا وہ اپنے برتن کے مطابق لے جاتا ہے۔ یہاں تقسیم سے پہلے ایک اس پورے ہندوستان میں متحدہ میں بہت بڑا تعلیمی ادارہ قائم ہوا، اللہ نے بہت کام لیا اس ادارے سے، تو وہ بہت اس میں طلبہ ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ۔ تو ایک مرتبہ وہ جو طلبہ تھے ان میں ہمارے مدارس کے اندر تو طلبہ اب بھی
اسٹرائک ہڑتال یہ نہیں کرتے. ماحول عصری تعلیمی اداروں سے خاصا مختلف ہوتا ہے. یہ تو بات ہے آج سے 150 سال پہلے کی. تو اس میں اس زمانے میں طلباء کے اندر کوئی ہڑتال ہو گئی تو اس ادارے کے جو ذمہ دار تھے وہ ان طلباء سے جب بات چیت کرنے آئے تو انہوں نے تمام طلباء کو دیکھا تو اس میں ایک طالب علم جو سب سے آگے تھا, جو سب کا گویا کہ سرغنا تھا, اس کو جب غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ یہاں کا طالب علم تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ یہاں کا طالب علم ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ طالب علم نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں. اتنے وثوق سے کہا انہوں نے. اب ہزاروں کی تعداد میں پتہ بھی نہیں لگتا تھا. انہوں نے کہا اس کی تحقیق کرو, کاغذات دیکھو فوراً. چنانچہ کاغذات وغیرہ جب کھولے دیکھے تو پتہ لگا واقعتاً وہ طالب علم نہیں تھا, اس کا داخلہ تھا ہی نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اصل میں پہلے دیکھا تھا کہ اس تعلیمی ادارہ ہے نا یہ ایک کنویں کی صورت میں ہے. یہ خواب میں کیسے دیکھا؟ کنویں کی صورت میں. اور کنواں بھرا ہوا کس سے ہے؟ دودھ سے. کیونکہ علم جو ہے نا علم وہ خواب میں دودھ کی طرح ہوتا ہے. تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ یہ پورا ادارہ ایک کنویں کی طرح ہے اور کنواں بھرا ہوا ہے دودھ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یہاں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کو دودھ تقسیم کر رہے ہیں اور ہر بندہ اپنا اپنا برتن لے کے آ رہا ہے اور یہاں کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ لے کے جا رہا ہے. تو میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا تھا نا کہ انہوں نے دودھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان میں یہ بندہ موجود نہیں تھا. مجھے وہ سب شکلیں یاد ہیں, ان میں یہ بندہ موجود نہیں تھا. اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ یہ یہاں کا طالب علم نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ سے فیض جاری کرتے ہیں تو وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو یا اللہ والوں کی ان کی جگہ ہو, جیسے تصویر خانہ ہے, تو وہاں سے آنے والا ہر بندہ وہ اپنا برتن لاتا ہے اور اپنے برتن کو اپنے اعتماد اور اپنے یقین کے ذریعے سے فیض کے دودھ سے بھر کے لے جاتا ہے. پاس میں لگ رہی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا برتن ہی بہت چھوٹا ہے, اس میں قصور اس کنویں کو تو نہیں ہے. کنویں کو تو آپ جتنا نکالیں گے نا, کنویں کا تو طریقہ ہی ہوتا ہے. اب تو کنویں نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ کنویں سے جتنا نکالیں گے اس میں اتنا بھر جائے گا, جتنا نکالیں گے اتنا بھر جائے گا. اصل میں لے کے جانے والا اپنی استعداد کے مطابق لے کے جاتا ہے. اور وہ بنتی کس سے ہے؟ وہ بنتی ہے اعتماد سے, وہ بنتی ہے یقین سے, وہ بنتی ہے بھرپور قسم کے توکل سے. کس چیز سے؟ کہ مجھے یہاں سے اس عمل سے ملے گا, مجھے اس جگہ سے ملے گا, اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتے ہیں. تو ظاہر بات ہے آپ کوئی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا. آپ کسی عمل کے ذریعے سے اللہ کو مجبور تو نہیں کر سکتے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ ہی کرتے ہیں آپ. تو متوجہ کرنے کے لیے تو پھر آپ کے اندر کی کیفیت اس عمل کے ساتھ جب ملے گی تو اللہ کی رحمت کو خود متوجہ کرے گی, اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی تو بس اس کے بعد آدمی کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں, اس کے مطلوبہ کام ہوں یا نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی جب رحمت متوجہ ہوگی نا تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ دلی اطمینان اور سکون نصیب فرمائیں گے. اور دلی اطمینان اور سکون یہ وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے انبیاء کو, اپنے اولیاء کو, صالحین کو عطا فرماتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے. باقی جیسے ایک یہاں درس حضرت نے دیا تھا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جس کا حاصل یہ ہے کہ اصل تو مقصود یہ ہے کہ ہم سب اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ جتنے آپ یہاں پر بڑے تسلسل سے اعمال کر رہے ہیں, اور جہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں. اعتکاف اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا تھا نا وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا. یہی وجہ کہ اس میں آپ نے پہلی مرتبہ اعتکاف کیا تھا پہلے عشرے میں. جب آپ کو معلوم ہوا کہ پہلے عشرے میں نہیں تو آپ نے اپنے اعتکاف کو جاری رکھا, وہ چلا گیا دوسرے عشرے میں. اور آپ کو جب پتہ لگا کہ دوسرے میں بھی نہیں ہے تو آپ نے اس کو برقرار رکھا حتیٰ کہ تیسرے عشرے میں آپ نے, اور تیسرے میں مل گئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف وہ کیا کرتے تھے.
تو اعتکاف کا مقصود وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ عطا کر دے، آپ کسی جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس میں عبادات میں اعمال میں مصروف رہیں اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر بھی عطا کر دیں۔ تو اعتکاف کا مقصود تو یہ ہے۔ اگر اعتکاف کے مقصود کو دیکھیں گے نا تو وہ اعتکاف کا مقصود براہ راست موازنہ مقصد نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مقصود پر براہ راست نظر کی جائے تو جتنا بہتر یہاں حاصل ہو سکتا ہے وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں اعتکاف کرنے والا مرضی سے اٹھے گا، مرضی سے سو جائے گا، باقی معمولات میں اس پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، اور یہاں آپ معمولات بھی کریں گے، پابندی کے ساتھ کریں گے، کسی کی رہنمائی میں کریں گے۔ معمولات کرنا، پابندی سے کرنا، اور سب سے بڑی اور قیمتی بات یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی میں اور کسی کی اجازت سے کریں گے تو اس عمل کے اندر کئی گنا زیادہ بلکہ کئی 100 گنا بڑی طاقت ہو جاتی ہے جب کسی کی رہنمائی، جس کو ہم اجازت کہتے ہیں نا، اجازت، اس اجازت سے کرنے کی وجہ سے اس عمل میں کئی 100 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، تجربہ کرنے کی چیز نہیں ہے لیکن یہ نظر آ جاتا ہے۔ تجربہ کرنے کی کیا بات ہے، آدمی مطلب کہ جی میں نے پنکھا چلا کے تجربہ کیا، ہوا دیتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے، بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہی وظیفہ جب میں نے اس کو بغیر اجازت کے پڑھا تھا تو اس کے فائدے تھے ہی نہیں یا محدود تھے۔ اور اجازت کی حقیقت تو اتنی ہے نا کہ کسی اللہ والے کا کہنا کہ بھائی یہ آپ پڑھو، اس کے ذریعے سے ان کی اور پیچھے جتنے نسبتیں ہیں ان کی برکتیں ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ جن حضرات کو حکیم صاحب نے جو دون مول خزانے کی خصوصی اجازت دی ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ عام دنوں میں اگر کسی کو اجازت دیتے ہیں نا، اس سے کئی 100 بلکہ کئی 1000 گنا زیادہ قیمتی بات ہے کہ خصوصی اجازت دینے سے غرض کیا ہے کہ بھرپور نسبتوں کی برکتوں کے ساتھ آپ کو چیز ملی ہے۔ ایک بندہ اس قسم کی اجازت کے بغیر اگر فرض کریں 100 دفعہ پڑھتا ہے، آپ 10 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کا اس سے بہتر ہوگا، کیوں؟ اجازت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں اعمال، پابندی، ایک مجاہدہ، ایک مشقت، اور سب سے بڑی چیز کسی کی رہنمائی، اور اس سب کے بعد کیا ہے؟ اصل چیز مل جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب متوجہ ہو جائیں گے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے، تو مسائل ہوں یا نہ ہوں اللہ اطمینان دلوں کو نصیب فرمائے گا۔ اس لیے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اختیار کرنے کی بھی توفیق دے، ان پر استقامت کی بھی توفیق دے، اور یہ جو ہم یہاں پر اعمال الحمدللہ جن ساتھیوں نے یہاں پر جنہوں نے پورا مہینہ یا کم و بیش جتنا وقت گزارا ہے، جتنے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم اور فضل سے قبولیت بھی نصیب فرمائے، اس کی جو صحیح فائدے ہیں وہ بھی نصیب فرمائے، ہمارے کسی ایمان، ہمارے یقین، ہمارے اعتقاد، اس قسم کی چیز کی کمی کی وجہ سے جو نقصان اللہ اسے محفوظ فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی کرتے رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کی بات سن لی، اب ان پڑھ کے بھی سن لو۔ آج موازنہ اس لیے کرایا کہ آپ کو ایک عالم کی بات سنا۔ قرآن کہتا ہے کیا جاننے والے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے آج مولانا ماشاءاللہ عالم ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، اور کمپیوٹر کے بڑے ماہر ہیں، نیٹ کے شعبے کے، ماشاءاللہ ان کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، تو اس تسبیح خانے کے جانشین بھی ہیں۔ تو میں نے آج ان سے عرض کیا کہ بھئی آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ تو جو عالم کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ مجھ ٹوٹکے باز میں کہاں ہو سکتی ہے؟ میں تو کہیں سے کان پکڑوں گا، کہیں سے دم پکڑوں گا، آپ کو کہانی بنا کے سنا دوں گا۔ ارے میری کہانیوں سے، اس ٹوٹکوں سے مخلوق خدا کو فائدے یہ ہو رہے کہ زندگیوں کی زندگیاں، جوانیوں کی جوانیاں، گھروں کے گھر اور فیملیوں کی فیملیاں بدل رہی۔ یہ تو ٹوٹکوں میں ہے، سنو قرآن و حدیث میں کیا ہوگا۔
میرے آقا کے فرمان میں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو میرے حکیم دارک کے ٹوٹکوں میں ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، زندگیاں بدل گئیں، جوانیاں بدل گئیں. دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو یہ تو ٹوٹکوں میں ہے، پوری تاثیر میں کیا ہوگا؟ قرآن کی تاثیر میں. میں ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں یہ تو سورت کوثر کے فائدے ہیں، پورے قرآن کے کیا فائدے ہیں؟ بس اس کو ملے گا جو اعتماد سے چلے گا، یقین سے چلے گا. بس اوقات نا اللہ پاک کا نظام عجیب ہے. اللہ کا نظام عجیب ہے. اللہ پاک نا مجمع میں ایک دو بندے ایسے بھیج دیتا ہے جو لوگوں میں بے یقینی پیدا کر کے آزمائشی پروگرام بناتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. ہاں تیرے اندر یقین کتنا ہے. کوئی ایسے ایک دو بندہ مجمع میں اللہ پاک کہتے ہیں چھوڑ دو. ہاں کیونکہ کعبہ میں طواف کرنے والے سارے طواف کرنے والے نہیں ہوتے، کوئی اور مقصد کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو 10ویں گانے میں اللہ پاک ایسے بندے ایک دو چھوڑ دے. وہ ایک دو بندے آ کے نا وہ آپ کے یقین کو آزمائیں، آپ کے یہاں کے پیار کو آزمائیں، آپ کی آمد کو آزمائیں، آپ کی محبت کو آزمائیں، آپ کے اعتماد کو آزمائیں، اور آپ کا جو مجاہدہ اور قربانی ہے گھر چھوڑنے کا، یہاں آنے کا، اللہ سے مانگنے، اس کو آزمائیں. وہ کس انداز سے آزماتے ہیں؟ کوئی بے یقینی کی بات ڈال دی، کوئی کانوں میں ایسی نیگیٹو بات ڈال دی، کوئی منفی بات ڈال دی، کوئی اعتراض ڈال دیا، کوئی شک ڈال دیا، کوئی وسوسہ ڈال دیا. وہ آپ کو آزماتے ہیں. میں ایک دفعہ بس میری چہرے کی کیفیت تھی کہ غصے کی. میرے شیخ نے مجھے دیکھا، مرشد حجویری رحمت اللہ علیہ، مجھ سے پوچھنے لگے، فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا بس ایسے ہی کچھ. ایک بندہ تھا آپ کے بارے میں بہت نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، اور مجھے دکھ ہوا کہ تو میری تو ماں باپ سے زیادہ آپ عزیز ہیں. تو مجھ سے فرمانے لگے وہ تیرے عشق کا امتحان لے رہا تھا کہ تو کچا ہے یا پکا ہے. تو بتا تیرا پھر دل کیسے ہوا؟ میں نے کہا کہ دل میں یقین، آپ کی محبت، آپ کے پیار میں بڑھ گیا. بس کرے بس ٹھیک ہے، وہ عشق میں پاس ہو گیا، بس ختم، چل جاؤ. تو عشق امتحان لینے والے آپ کو قدم قدم پہ ملیں گے کہ آپ کا یقین مضبوط ہے یا ڈاواں ڈول ہے. ادھر سے کان میں آواز پڑی تو کہا سبحان اللہ، ادھر سے پڑی تو استغفر اللہ. یہ کوئی بات ہے؟ کبھی 19 کبھی 20، ساری عمر ایسی تولتا رہا. تو عشق اور محبت اور اعتماد سے چلتے رہے. مولانا کی بات ہوئی، بس میں تو اتنا بات کہہ کے بس دعا کراتا ہوں. بڑی وزن والی بات تھی، بڑی تاثیر والی بات تھی. ایک بات ان کی مجھے بہت زبردست لگی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتکاف فرمایا تھا، کس چیز کی تلاش؟ لیلۃ القدر کی تلاش. پھر پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں، پھر آخری عمر میں آپ نے زندگی کا نظام آخری عشرے میں فرمایا. کتنی کام کی بات کہ مطلوب اس رات کی تلاش، اور اس رات سے مراد مطلوب قبولیت کی گھڑی کی تلاش. آپ جو تسبیح خانے میں یہاں آئے ہیں، میں ہر دوسرے تیسرے درس میں رات کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں والوں کو ضرور لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے. اور ایک بات میں اکثر درس میں پچھلے سال بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں یہاں کی کرامتیں، کمالات نہیں بتاتا کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور اپنے کمالات بھی نہیں بتاتا ہوں تو بتاؤں. حق ہر سال اکثر احباب کو میرے آقا مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے اور مجھے بتاتے ہیں ہر سال. کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ یہاں اللہ کے مہمان آئے ہوں اور انہیں مدینے والے کا دیدار نہ ہوا ہو. بس ان سے اتنا عرض کرتا ہوں، اس کو عام نہ کریں، عمومی نہ کریں. اور مجھ تک یہ بات پہنچتی ہے، پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو ہوتا ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ تسبیح خانے کی برکات اعمال کی مخلصین کی وجہ سے، اور ایسے لوگ جو تنگ دست ہیں، کوئی مرغی بیچ کے آیا، کوئی بکری بیچ کے آیا، کرایہ ہی نہیں تھا، کوئی ادھار لے کے آیا، اور اس تنگ دستی میں بیچارہ آیا، اور اس کی حالت کیا ہوگی، اور اس کا مانگنا کیا ہوگا، اور اس کا گڑ گڑانا کیا ہوگا، اور اس کا مچلنا، اور اس کا اللہ کی جل شانوں کے سامنے مانگنے کی کیفیت ہوگی کیا.
جس کی جیب خالی ہے، جس کا گھر خالی ہے اور پڑا ہوا تسبیح خانے میں ہے، سوچو تو صحیح اس کی اللہ کے ساتھ اس کی مدد اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مانگنا کیسا ہوگا، اور اس کے مچلنے اور مانگنے پہ ساتھ والوں کو بھی مل جاتا ہے. جب بارش آتی ہے نا سارے رنگے جاتے ہیں. تو اللہ نے اعتماد عطا فرمایا، یقین عطا فرمایا، اور یقین اور اعتماد والے کو اللہ عطا فرماتا ہے. کل 27 کی رات ہے، اللہ سے مانگنا، ذکر، اذکار، اعمال، ہر رات قبولیت کی رات ہے. رمضان کی ہر رات، ہر شب قدر است، ہر شب قدر ہے اگر کوئی قدر کر لے تو، اگر کوئی قدر کر لے. اللہ مجھے آپ کو قدردانی عطا فرمائے اور سچی قدردانی، ایسی سچی قدردانی عطا فرمائے ہمارا دل خود متوجہ ہو جائے. اور اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے اعتراض والی نظر پہ تو پھر قدردانی اندر سے ختم ہو جاتی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں آپ کو بس بات ختم کر رہا ہوں. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی تھے جن کے مرید شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے جو آقا کے روضہ اطہر پہ، یہ بات حضرت شیخ الحدیث نے فضائل دروشی میں بھی لکھی ہے، آقا کے روضہ اطہر پہ جب پہنچے نا، آقا کے روضہ اطہر پہ اور سلام پیش کیا اور ہاتھ مبارک روضہ اطہر سے باہر نکلا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے ہاتھ کو چوما، وہ قصیدہ پیش کیا. یہ مرید کا حال ہے اور مرشد کا حال کیا ہوگا؟ یہ مرید کا مقام ہے تو مرشد کا مقام، اور مرشد کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، اور گھوڑے ہی گھوڑے اور مال ہی مال. گھوڑے کے جو سم ہوتے تھے نا ان میں جو لوہے کے نال لگتے تھے وہ سونے کے نال لگتے تھے. خیمہ جو لگاتے تھے اس کے جو کھونٹے موٹے موٹے ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے. جوتا جو ہوتا تھا خود سونے کی تاروں کا بنا ہوا، اوپر ہیرے جڑے ہوئے ہوتے تھے.